بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں سورہ نمل کے بقیہ رکوع اور سورہ قصص، سورہ عنکبوت کے پہلے 4 رکوع شامل ہے، یعنی آج ہمارے الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو جائیں گے، اور اس میں زیادہ تر پہلی قوموں کے اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے تعارف کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، اور اس میں پہلے بھی یہ قصہ بیان ہو چکا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے اور ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا کیا اور حکمت عطا کی، حضرت سلیمان کی حکومت اور حکومت کی وسعت کہ کس کس مخلوق کے اوپر آپ کو کنٹرول تھا، اور پھر اسی طرح چیونٹی کا قصہ بھی، ہدہد کا، ملکہ سبا کا، اور اگلے رکوع میں ملکہ سبا کا پھر جب ہدہد نے آ کے خبر دی کہ میں ایک ایسے علاقے سے ہو کے آیا ہوں جہاں پہ جو ہے نا وہ اتنا بڑی اس کی اسٹیٹ ہے اور سلطنت ہے، تو پھر ملکہ سبا کا تخت لانے کا حکم، اور پھر اللہ کے اس بندے کے ذریعے وہ تخت منگوایا گیا، اس کا ذکر، پھر اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس کے سارا کچھ حکومت، سطوت اور قوت ہوتے ہوئے تکبر کا اظہار نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بطور خاص حضرت سلیمان کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل آئے نا تو اس وقت اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرو کہ یہ اللہ کا شکر ہے، ھذا من فضل ربی، اور یہ شکر، یہ فضل کس لیے ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے چیک کرے کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا رہوں گا یا کہ میں اس کا انکاری ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ہمیں حضرت سلیمان کے اس واقعے سے سبق بھی ملتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ بھی مینشن کرتا چلا جاؤں کہ ہم گاڑی لیتے ہیں، اس کے سامنے اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ہم اچھا گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر سامنے لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ واقعی یہ تو ہمارے رب کا فضل ہے، یہ تو ایسی ہی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ فضل کیوں آیا ہے کہ مجھے چیک کرے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا رہوں گا یا کہ انکاری ہو جاؤں گا۔ انکاری سے مراد کفران نعمت کا انکار ہو جانا۔ اب شکر کے بھی مختلف درجے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ شکر زبان سے ہی صرف ادا کر لینا کافی نہیں ہوتا، جو مال عطا کیا ہے نا اس مال میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالنا، یہ اس کا شکر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں اس بات کا۔ پھر آگے معان بات جو ہے نا وہ قوم ثمود کا، قوم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب وہ فرشتے آئے نا حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے جب ان کے ساتھ تقاضا کیا ان لوگوں نے، تو ان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی بستی میں تقریباً صرف 9 شر انگیز تھے۔ تو یہاں پہ ایک پریمبل ملتا ہے کہ کسی بھی بستی میں شر انگیز تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ شر انگیز تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے سپورٹر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے منع بھی کیا ان کو کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، نیت ان کو کچھ نہیں کہنا، تو وہ 9 افراد شرانگیزی کرنے لگے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کرنے پہ تل گئے، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی تدبیر کی اور انہوں نے بھی اپنی تدبیر کی۔ انہوں نے کیا تدبیر کی؟ صبح تک حضرت صالح کے تمام گھر والوں کو ہم نے تباہ کرنا ہے۔ اللہ نے کیا تدبیر فرمائی کہ صبح ہونے سے پہلے ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دینا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے پوری کی پوری بستی اجاڑ دی اور ایمان والوں کو اس میں سے بچا لیا۔
پھر اس کے بعد 20ویں سپارے کے پہلے رکوع میں زمین و آسمان ایک ریشنل انداز میں اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ابتدا باندھی کہ جب تم پریشان ہوتے ہو، بے قرار ہوتے ہو، تو تمہارا قرار کہاں پہ ملتا ہے، پریشانی کہاں سے دور ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تمہاری فریاد کون سنتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کبھی بحر و بر میں دیکھا، تمہیں اندھیروں میں راستے کون دکھاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا پہلی دفعہ اور دوبارہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان سب کے اوپر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو یاد رکھ لو وہ اللہ ہے جو ان سب کا مالک و خالق ہے۔ تو یہ ایک ریشنل انداز میں سمجھا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی خالق مالک ہے، اور وہی دوبارہ جی اٹھنے کا جو ہے نا وہ مالک وعدہ کرتا ہے، اور اس نے ہی تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طرح تھے، اور وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے اور تمہیں بھی اٹھانا ہے۔ یہ تو من گھڑت افسانے ہیں جو تم کہتے ہو کہ کس طرح دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت ضرور آ کے رہے گی۔ یہ قرآن تو بنی اسرائیل کے سامنے اپنی حقیقت پیش کرتا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ جو کافر ہیں نا، یہ مردوں کی طرح ہیں، بہروں کی طرح ہیں، ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لے آتے۔ اور ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر امت سے گروہ کو اٹھائے گا، جو جھٹلاتا تھا نا وہ اٹھائے گا، اور پوچھے گا اللہ رب العزت کہ تو دنیا میں تم جھٹلاتے تھے، اب بتاؤ، اب تو حق ہو کے سامنے آ گیا نا تمہارے، تو اب کیسے تم جھٹلا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کی کاریگریوں کو دیکھو، دنیا میں کتنی اللہ رب العزت نے کائنات میں بکھری نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں، اور نیکی کا بدلہ بھی اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا، برائی کا بدلہ بھی تمہیں اللہ رب العزت عطا کرے گا، اور یہ دنیا میں جو تم کر رہے ہو آخرت میں ہر چیز تمہارے سامنے آئے گی۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ کی پیدائش، ولادت، اور پھر تربیت، پھر فرعون کے گھر میں پرورش، پھر جب وہ ان کی والدہ کو حضرت موسیٰ نے اللہ نے ارشاد وہی فرمائی نا حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہ آپ نے بیٹے کو نا اس میں رکھ کے نا صندوق میں، تو اس میں نیل میں گرا دینا ہے۔ تو اب وہ ڈر رہی تھی، ماں تھی نا، تو چھوٹی سی اپنی بیٹی کو نا دریا کے ساتھ ساتھ بھیج دیا، دیکھو اس صندوق کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وہ پریشان تھی، تو جو ہی وہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو وہ دونوں میاں بیوی اوپر کھڑے تھے، وہ بھی اللہ کی بندی تھی حضرت آسیہ، اور وہ جب اس سے صندوق گزرنے لگا تو وہ پکڑ لیا گیا، اور پھر فرعون نے ان کو دیکھا۔ یہ سارا قصہ وہاں پہ ملتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اور پھر کسی نے دودھ پلانے کی جب کوشش کی نا، فرعون نے اعلان کروایا شہر میں، تو کسی کا حضرت موسیٰ نے دودھ نہیں پیا، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک خاتون ہے شاید اس کا، تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کرنا تھی، بندوبست بھی ہم نہیں کرنا تھا۔ تو یہ ہمارے سارے معاملات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم بڑے اچھی طریقے سے طے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا شباب کا جوانی کا زمانہ آیا، تو وہ مطلب وہاں سے وہی مصر کے شہر میں دو اشخاص کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اب کنانی اور مصری کی لڑائی تھی نا، تو حضرت موسیٰ نے کنانی کو دیکھا کہ وہ مظلوم بنتا جا رہا ہے، اور مصری کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اس کو مصری کے کنانی کے خلاف کنانی کا ساتھ دیا اور مصری کو گھونسا مارا، تو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن وہ نبی کی طاقت تھی تو وہ مر گیا۔ اب اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں تو نہیں چاہتا تھا اس کو قتل کرنا، تو یہ تو کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں نے تو ظلم کر بیٹھا۔ تو اس وقت تو پھر وہی تھوڑی دیر کے بعد آگے وہ شخص آ گیا، تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ پہلے تم نے مجھ سے بندہ مروایا ہے، اب تم بڑے ظالم ہو، تم مجھ سے کروا رہے ہو۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم ارشاد فرمایا کہ مصر کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا، شہر مدین کی طرف رخ کیا، وہاں پہ حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی، ان کی بچیاں تھیں، ان کے ساتھ وہ کنویں کو پانی پلایا ان کے جانوروں کو، تو اپنے باپ کے پاس لے گئے، اور پھر ان سے کہا کہ تم میری خدمت کرو 10 سال یا 10 سے کچھ کم۔ تو وہ حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی خدمت کی، پھر ان کی ایک بیٹی کے ساتھ انہوں نے عقد کر دیا۔ یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا، پھر ان کو اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، پھر یہاں پہ جبل طور پہ آئے تو وادی ایمن میں جا کے اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، تو یہاں سے اللہ جب واپس پلٹنے لگے تو دیکھا ڈر کے مارے کہ آگ میں سے آواز آ رہی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، اس وقت جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو پھینکو۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ معجزات دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ السلام نے کہ اللہ میرے ساتھ کوئی اور مجھے ساتھی بھی دے دے۔
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہارون تمہارا بھائی ہے نا، یہ تمہارا سفیر ہوگا اور اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر حضرت موسیٰ السلام نے جب واپس پلٹے نا تو تب آ کے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف اور حامان کی طرف بھیجا۔ پھر فرعون نے حامان سے کہا کہ اس بہت اونچا محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے رب تک پہنچ سکوں، تکبر میں تھا، ظام میں تھا، اس کا قصہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد حامان کی بھی یہاں پر کچھ روایات ہیں، اس کا حصہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کو کتاب جو عطا کی گئی تھی وہ پہلے قوموں کی ہلاکت کا ذکر اس میں بھی تھا، پھر اہل مدین کا بھی ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی دیگر نشانیوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ کے ساتھ کلام کا جو نزول تھا اس کا ذکر کیا، ان کو مسلسل جھٹلانا، پھر اللہ صبر کرنے والوں کا اجر دیتا ہے، اس کا ہدایت۔ یعنی یہاں پہ آ کے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالیں دے کر کے سمجھایا کس طرح موسیٰ کو اللہ رب العزت نے عظمت بھی دی، طاقت بھی دی، فرعون کی طرف بھیجا بھی، فرعون پھر بھی جھٹلا گیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے اگر تم جھٹلا رہے ہیں نا تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، آپ صبر کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ قوموں کو اپنی معیشت کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے مضبوط ترین معیشتیں بھی تباہی کے دہانوں پہ پہنچ جاتی ہیں جب اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور قوم اس وقت ہلاک ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اچھا وعدہ دنیا کے مال و متاع کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو تم دنیا کما رہے ہو نا، یہ آخرت کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس دن آخرت میں تمہیں کٹہرے میں لایا جائے گا، دنیا میں تمہیں آزمائش میں لایا جائے گا۔ اگر دنیا میں تم آزمائش پہ پورا اترتے ہو تو آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ یہ آخرت کے اوپر جو ہے نا ایمان لانے کا اور اس کی حقیقت بیان کرنے کا اظہار فرمایا۔ اپنے اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن اپنے شریکوں کو بلاؤ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے ان کو لاتے تھے نا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس طرح کا شریک کر دیتے ہیں، تو ان کو لے آؤ۔ اب وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر ہر امت سے گواہ بھی لائے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں نبی کو جھٹلایا تھا، اس کا ذکر کیا۔ پھر موسیٰ کی قوم سے قارون کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور وہ یوں گمان کرتا تھا کہ یہ مال میرا اپنا ہے۔ جب اللہ نے یہاں پہ دنیا کی کمزوریوں کا ذکر کیا، یعنی انسان ہے نا تو وہ دنیا سے بڑا پیار کرتا ہے، مال سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے قارون کو جب کہا نا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، تو اس نے کہا تو یہ کون سا اللہ، کون سے یہ تو میرا اپنا حصہ ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے۔ تو قارون کا جواب یہ تھا کہ یہ تو میرا ذاتی علم ہے، یہ تو میرا ذاتی مال ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذرا اس نشانیوں کو دیکھے، جہاں بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا نا، ارشاد فرمایا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو مال اور علم اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے فضل اللہ کریم کی طرف سے آتے ہیں۔ آخری رکوع میں ارشاد فرمایا یہ آخرت کا گھر ان کے لیے جو بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے نا اور نہ فساد کرتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے کہ دنیا میں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا بن جائیں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کر دی گئی ہے، آپ صرف قرآن کی تبلیغ کیجئے، پھر آپ کو واپس بلا لیا جائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کا نزول محض اس کی رحمت سے تمہارے لیے ہوا ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو یہ اس کا نزول بھی نہ ہوتا۔ سورہ عنکبوت میں ایمان اور آزمائش کا ذکر ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا اس کا ذکر ہے، والدین سے حسن سلوک کا ذکر ہے، کس طریقے سے والدہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کی بے بسی کا ذکر ہے، اور پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کریم کی طرف بلایا اور اس کے بدلے میں چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، ان کا ذکر ہے۔ پھر پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اس کا ذکر۔ کافر اللہ کی ملاقات اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو کے نہیں رہے گی۔ حضرت ابراہیم کو بھی وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور جلانا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا اور ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ پھر قوم لوط کا ذکر، پھر ان کی بدفعلی کا ذکر، پھر ان کی بدفعلی کے اوپر عذاب آنے کا ذکر، پھر حضرت ابراہیم کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر قوم لوط کی ہلاکت، پھر قوم مدین کی طرف شعیب کا ذکر، پھر ان کی قوم کی ہلاکت، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو کافر ہیں نا، جتنے مرضی چال بازیاں کر لیں اللہ کے سامنے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ تھوڑی سی حرکت آئے گی وہ اس کا جو مکان ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی ساری چالیں ختم ہو جائیں گی۔ کافروں کی چالیں اسی طرح ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔